दीनदार लड़की से निकाह, मेरे वालिदैन कहीं और निकाह करना चाह रहे हैं, दीनदार से निकाह करो मेरे भाई, दीनदार से निकाह करो। नबी ने हुक्म दिया सबसे पहले रिश्ते में दीनदार को तरजीह दो, क्योंकि आगे पूरी नस्ल क्या हो जाएगी, ख़राब होने का ख़तरा है। अपनी नस्ल को बचाना पहले ज़रूरी, दूसरों की नस्ल बाद में फ़िक्र करो। मेरा कज़न हर एक वो अपनी ज़ौजा को पर्दा करवाता है और किसी मखलूत दावत में नहीं लेके जाता। रिश्तेदार कहते हैं तो जुल्म है, हर किसी का दिल चाहता है खुशी गमी में मखलूत दावत में बीवी को ना लेके जाएँ। ये आखिरी सवाल है, इसके बाद बंद, बस मज़ीद नहीं कोई सवाल आएगा। ये अहम सवाल है, मखलूत दावत में बीवी को ना लेके जाएँ, जायज़ नहीं है। जहाँ मिक्स गैदरिंग हो, मर्द लड़के, ख़ासतौर पे शादियों में तो बहुत ही बेहूदगी, क्योंकि लड़कियाँ बड़े अधूरे लिबास में होती हैं और लड़के फुल ठरक की पीक पे पहुँचे हुए होते हैं, समझ रहे हो। उसमें अपनी बीवियों को, बेटियों को, बहनों को लेके जाना ये सही बेगैरती है। जब बेगैरती पे समझौता कर लो तो फिर जो मर्जी करो। तो अब करना क्या है, आपकी बीवी को आपने पर्दा कराया या उसने अपने शौक से पर्दा किया, तो ये बात तो दुरुस्त है कि बहुत सारी इंटरटेनमेंट की चीज़ों से आपकी बीवी महरूम हो जाएगी। उसका फिर तलाफ़ी करो आप। उसकी तलाफ़ी ये करो कि अपने साथ उसको जहाँ जहाँ ले जा सकते हो लेके जाओ, घुमाने फिराने लेके जाओ, साहिल समंदर पे लेके जाओ, मरी लेके जाओ, कोयटा लेके जाओ, घुमाओ फिराओ उसके साथ। उसको घर की चार दीवारी में बंद मत करो, उसका हक दूसरी औरतों से ज्यादा है। देखो, जो शराब नहीं पी रहा, चरस नहीं पी रहा, और उस पे आप अच्छे मशरूब पे भी पाबंदी लगा दो तो फिर चरस पे आएगा वो, डायरेक्ट शराब पे आएगा वो। अबे जो आदमी ड्रामे नहीं देख रहा, फिल्में भी देख रहा, एंटरटेनमेंट नहीं है ना, तो जायज एंटरटेनमेंट उसको ज्यादा करनी पड़ती है ताकि वहां से उसकी तलाफी हो। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला, जो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उस्ताद हैं, कितने बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, वो फरमाते थे कि पर्देदार औरतों को ज्यादा प्रोटोकॉल देना चाहिए, घुमाना फिराना। आपको अल्लाह ने पैसा ज्यादा दिया है तो बाहर मुल्क लेके जाओ अपनी बीवी को, पैसा ज्यादा नहीं दिया तो अंदरूनी मुल्क में उसको सैर कराओ। समझते हो, आप तो मशहूर लोग नहीं हो, आप तो अपनी बीवी को हर जगह ले जा सकते हो ना, साहिल समंदर पे लेके जाओ। फिर अब साहिल समंदर पे मिक्स गैदरिंग का माहौल है तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हर जो भी पब्लिक प्लेस होगी वहां क्या होगा, वहां मर्द भी होंगे, और ऐसा कोई साहिल समंदर तो नहीं है लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। उस मिक्स गैदरिंग में वो बेहयाई नहीं होती जो शादियों में होती है, समझते हो। और शादियों में तो इसलिए भी कि वो तो कंट्रोल में था ना, जिसने आपको दावत दी है, उसने क्यों मिक्स गैदरिंग की, वो पार्टीशन क्यों नहीं की उसने, तो उसका तो बाइकआउट वैसे भी वाजिब है ताकि गुनाह को प्रोमोट। लेकिन साहिल समंदर पे तो कोई किसी का इख्तियार नहीं है ना, तो वहां अगर मर्द भी औरतें भी, आप अपने घर वालों को पर्दे में लेके जाओ, अलग जगह तलाश करो जहां मर्द ना हो जितना हो सके। तो इसी तरह घुमाने फिराने, मरी है, नथिया गली है, हुंजा है, बहुत सारी जगह हैं जहां आप अपने घर वालों को ले जा सकते हो। पैसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात नहीं यार, आप अपने घर वालों को बाहर निकलो, हाईवे पे जाओ, किसी दिन होटल पे अच्छा खाना खुले माहौल में बैठ के खिला दो। दीनदारों में ये बड़ा फॉल्ट है कि वो सिर्फ शरीयत तो नाफिज करते हैं बीवी पर, जो बीवी को हक देना चाहिए वो नहीं दे रहे होते। इससे बीवी कहती है, दिल में उसके ये बैठ जाता है कि सिर्फ अपने मतलब की शरीयत मेरे मियाँ को आती है, वो वाली शरीयत नहीं आती जिसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को अपने साथ दावत में लेके जाते थे। ये वाली शरीयत नहीं आती इसको। हमारे नबी ने अपनी ज़ौजात को इतना प्रोटोकॉल दिया, एक सहाबी ने नबी की दावत की, बड़ी गुर्बत का दौर था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दावत जब कबूल करूंगा जब मेरे साथ आयशा को भी बुलाओ। उन सहाबी ने कहा फिर दावत नहीं है, क्योंकि वो बेचारे गरीब थे, इतना नहीं अफोर्ड कर सकते कि 2 बंदों का खाना रखें। तो नबी ने भी मना कर दिया, भाई मेरी ज़ौजा को भी साथ में इनवाइट करोगे तो आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। उन सहाबी ने कुछ वक्त के बाद, सही हदीस है, दोबारा दावत की, या रसूल अल्लाह आपकी दावत मेरे घर पे। आपने फरमाया आयशा को भी बुलाओगे तो फिर आऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर आपने फरमाया जाओ, हम भी नहीं आ रहे। तीसरी दफ़ा फिर उन्होंने दावत की, आपने फरमाया आयशा को भी बुलाओ, फरमाया हाँ दोनों आ जाए। तो औरत जब देखती है ना, मेरा मियाँ पर्दा नमाज में तो बड़ा सख्त है, पर्दा किया करो बेगम, नमाज पिया करो बेगम, और शोहर की खिदमत इस्लाम में बहुत ज़रूरी है। नबी ने फरमाया अगर औरत को हुक्म होता सजदा करे, किसी को इजाज़त होती सजदा करे, तो किसको सजदा करने का हुक्म होता, शोहर को। इतना मेरा इस्लाम में अहकाम है। तो बेगम कहती है ठीक है, आज ऐसा करते हैं, बच्चों की भी कल छुट्टी है तो आज हाईवे पे चलते हैं खाना खाने, ठीक है, वहाँ ज़रा खुले शुल्ले तख्त लगे हुए हैं, खुला डुल्ला, हमें भी थोड़ा सांस लेने का मौका मिलेगा। तो आप फ़ौरन कहो बेगम महंगाई देखो कहाँ जा रही है, मुल्क की हालात देखो। क्या मुफ्ती साहब का बयान नहीं सुना कि होटलों का खाना नहीं खाना चाहिए? इससे ये होता है, खुद खा के आया दोस्तों के साथ बैठ के, उस वक्त महंगाई उसको समझ में नहीं आ रही थी, कभी उधर जाके बैठा हुआ है, कभी उधर गटर के ढक्कन है नहीं फिर भी गटर में बैठा हुआ है जाके ठीक है। तो वो देख रही होती है, सारे खर्चे पूरे होते हैं, जब हमारी बात आती है तो इसको मौत आना शुरू हो जाती है। तो फिर औरत के दिल में आता है भाई ये शरीयत इसके मतलब की है। तो इसलिए दीनदार आदमी को अपनी ज़ौजा को मोहब्बत दूसरों से ज्यादा, देखो लिबरल लोग मोहब्बत ना देना, औरत के पास मोहब्बत के मुतबादिल बहुत होते हैं, बहुत सारी। वो फिल्म देख के गुजारा कर लेगी, वो जनाब शॉपिंग पे चली जाएगी, खुद ही घूम रही होती हैं, कोई पर्दा वर्दा नहीं है उनके यहाँ। तो जो ज़्यादा लिबरल है, नाच गाने भी चल रहे होते हैं। बेगम ने किसी तकरीब में जाके थोड़ा सा ठुमका लगा लिया, लोगों ने बड़ी तारीफें की, माशाल्लाह भाभी आप बहुत अच्छा नाच रही थी, काइंडली अब आप ही नाचिएगा अगली शादी में दोबारा। तो सारी चीज़ों की तलाफी हो जाती है, ठीक है ना।
دیندار آدمی کے یہاں تو بھائی بیوی نے پردہ کرنا ہے, اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں ہے, جانا ہے اپنی اماں کے گھر جا کے بیچاری ایک ہفتہ رہ کے آ جائے گی, اس کے علاوہ کہیں آنا جانا نہیں ہے, نہ اس میں فلمیں دیکھنی ہے نہ ڈرامے دیکھنی ہے. اوپر سے آپ بھی مکھنچو آ گئے تو گھر میں چنگیز خان کی طرح گھر میں آ رہے ہو, ہلاکو خان کی طرح گھر میں داخل ہو رہے ہو آپ, تو پھر یہ بغاوت پھیلتی ہے اس سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو آپ کو جو دیندار لوگ ہیں جن کی عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کو اپنی بیگم کو پروٹوکول دوسروں سے زیادہ دینا پڑے گا. تو آپ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, بعض دفعہ پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی عورت پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہے, پھر وہ عورت کی غلطی ہے. ایک خاتون نے کہا نا کہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں ہم سوئٹزرلینڈ اگر جائیں تو کتنا خرچہ ہوگا. اس نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے سوئٹزرلینڈ جانے میں. اس نے کہا آپ بتائیں نا, حیرت کی بات ہے, میں سوئٹزرلینڈ کی بات کر رہی ہوں, آپ بتائیں ذرا بجٹ بتائیں کتنا خرچہ ہوگا. اس نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوگا. تو کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اب بیچارے کی اوقات انڈا موڑ جانے کی نہیں ہے, بیگم کہہ رہی ہے سوئٹزرلینڈ لے کے جاؤ, تو یہ غلط ہے. لیکن جہاں کی اوقات ہے وہاں تو لے کے جاؤ نا. تو اگر آپ کی اوقات باہر ملکوں میں اپنے بیگم کو لے جانے کی ہے تو لے کے جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بدماشی سے لے کے جاؤ. سامنے والا کہہ رہا ہے بھائی اکیلے آؤ, بیگم کو نہیں لانا. بولا بھائی بیگم آئے گی تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں آ رہا. کتنا بیگم کا دل باغ باغ ہو جائے گا, میرے میاں نے سفر کیا کر دیا. اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے گھر والے سن کے مجھے ہی نہ سنانا شروع کر دیں, اس لیے اتنے فضائل بتاؤ طارق صاحب جتنے افورڈ کر سکو. لیکن بھائی بات یہی, چاہے میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا, لیکن شریعت تو یہی ہے نا. میں یہی بول دوں گا بیگم کو کہ بھائی کیا کریں, مجبوری ہے. دیکھو میرے لیے تو مصیبت یہ ہو گئی ہے, میں جب سے مشہور ہوا ہوں تو گھر والوں کو لے کے کہیں گھوم ہی نہیں سکتا. میں پہلے میں گھومتا تھا گھر والوں کو لے کے, میں خود لانگ ڈرائیو پہ نکلا ہوں, سب گھر والوں کو لے کے گیا ہوں, گلگت بھی لے کے گیا ہوں, چترال بھی لے کے, گلگت چترال تھوڑا زیادہ ہو گیا, جھوٹ بول ہی نہیں سکتا نا میں اسلام آباد وہ مری اور نتھیا گلی لے کے گیا اور سوات مردان لے کے گیا. میں اپنے گھر والوں کو ملیشیا بھی لے کے گیا ہوں, دبئی بھی لے کے گیا ہوں, مسقط لے کے گیا ہوں. سمجھتے عمرہ بھی ایک گھر والوں کو کرا دیا میں نے. نمبر لگاتا ہوں نا میں, تو عمرے پہ تو سب کے نمبر لگیں گے. جب میرے پاس وسائل نہیں تھے تو میں ماموں کے گھر لے جاتا تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے ماموں نے مجھے بولا آ جاؤ, میں نے گھر والوں کو چلے ماموں سے مل کے آتے ہیں. انہوں نے کہا چلو, ماموں کے لے گیا, پھپھو کے لے گیا, یہی ہماری اوقات تھی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس وقت جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. اب تھوڑے وسائل زیادہ ہو گئے تو ہم نے کہا چلو بھائی ملیشیا گھما کے لے آیا گھر والوں کو, دبئی گھما کے لے آیا دوسرے گھر والوں کو, سب کو نہیں ملیشیا, چاروں کو اگر میں ملیشیا لے کے جاتا تو میں پھر یہیں رہتا. آپ چاروں چلے جاؤ ہم یہاں پر ہیں, کیونکہ پھر ملیشیا کی گورنمنٹ سارے اتنے جھگڑے ہو سکتے ہیں کہ پورا ملیشیا میں کرفیو لگ جاتا. تو جس کی بھی 2-3 بیویاں ہوتی ہیں 2-3 کو اکٹھا کہیں نہیں لے کے جاؤ بھائی, بہت مسائل ہوتے ہیں الگ الگ. تو اس میں یہ ہے کہ جب وسائل ہوں تو زیادہ. اب میں مشہور ہو گیا ہوں, اب لے جانا میرے لیے کہیں بھی ممکن نہیں ہے. اب میں کہیں جا ہی نہیں سکتا, فون ایک دم کہیں بھی جاؤ اب مستورات کے ساتھ سارے لوگ گھر کے اور خواتین اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے بہت مشکل ہے. لیکن اب بھی میں گھر والوں کو تفریح کراتا رہتا ہوں. اس کا طریقہ پھر ہم نے یہ سوچا ہے کہیں ہمارے قریبی رشتے دار ہیں تو ان کے ذمہ لگا دیا بھائی یہ بچوں کو گھماؤ آپ. ابھی میرے بچے لاہور گھوم کے آئے ہیں, سب بچوں کو ہم نے بھیجا, لاہور میں ہیں ہمارے جاننے والے ہیں, تو ان کے گھر بھیج دیا پوری فیملی کو. ان کو بولا بھائی گھماؤ ہمارے خرچے پہ ان کو. تو انہوں نے قائد اعظم کو مزار تو کراچی میں, وہ مینار پاکستان اور چڑیا گھر اور فلانا اور ڈمکانا, ایک سال کا ایک بجٹ میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے کہ یہ بچوں کے گھمانے پہ خرچ ہوگا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, اور میرے ہاتھ میں بچتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو مفتی صاحب نوٹ چھاپنے کی مشین ہے اس لیے گھما رہا ہے. جب میں گھر والوں کو ملیشیا لے کے گیا تھا نا تو میرے پاس جو 4-5 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے ٹوٹل وہی تھے, وہ ٹوٹل میں نے لگا دیا اس پہ اور زیرو پہ آ گیا تھا. میں نہیں آئی میرا خیال بات. آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید کروڑوں کے نوٹ چھاپ رہے ہیں مفتی صاحب اور ملیشیا اور دبئی, پیسے جمع ہوتے ہیں تو ان چیزوں پہ لگا دیتا ہوں کہ بھائی لگا دو دیکھا جائے گا. سب سے پہلے تعلقات ہیں, تعلقات اچھے ہو گئے نا غربت میں بھی گزارا ہو جائے گا. تعلقات اچھے نہیں ہیں تو نوٹ چھاپ کے بھی گزارا نہیں ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں نوٹ دھڑا دھڑ چھاپ رہے ہیں, ملیشیا لے کے جا رہا ہے, دبئی لے کے جا رہا ہے. جو جمع ہوئے اس میں گھما کے لے آیا دبئی, پھر زیرو پہ آ گیا, کچھ بھی نہیں. پھر جو جمع ہوئے جو آتا جا رہا ہے خرچ کرتے جا رہے ہیں, ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں ہم. ابھی بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. اب دیکھنا گھر میں تباہی کیا ہونے والی ہے. اب خواتین, وہ میرا جیب خرچی والا بیان نا خواتین نے اپنے میاں کو سنانا شروع کیا, تو اب یہ والا سنائیں گے سوئٹزرلینڈ والا, ملیشیا والا. تو میں خواتین سے کہتا ہوں اپنے میاں کی اوقات دیکھو, ٹھیک ہے نا, جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ اس پہ بوجھ مت ڈالو. اور غریبوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہے, وہ بیگم کو زیادہ محبت, مالدار تو مجبوری میں دیتا ہے محبت, کیونکہ مالدار شادی مالداروں میں کرتا ہے, تو مالدار عورتوں کے نخرے ہوتے ہیں, ان کے ابا اونچی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں, سسر کا فون آ جاتا ہے. تو مالدار آدمیوں کے ہاں تو ہوتا ہے تھوڑا بہت پروٹوکول دے دیتے ہیں, وہ ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے دیں. غریب کی بیوی بھی غریب گھرانے سے آئی ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, وہ اس کو بالکل پروٹوکول نہیں دے رہا ہوتا, وہ اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے. سارے غریبوں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی, وہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. یہ غلط ہے میرے بھائی. آپ کو اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے اس کے حساب سے بیوی کو عزت دو. بھائی ہم جب غریب تھے تو اپنی بیگم کو کیا عزت دیتے, ماموں کے لے گئے, خالہ کے لے گئے, یہی کر سکتے تھے. یہ زیادہ ادھر
ہائی وے پہ لے گئے, وہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیا, بس اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے تھے, تو ہم آپ بھی اتنا ہی کر لو یار. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن یہ کرنا پڑے گا, پھر آپ کی بیگم آپ کی بات بھی سنے گی, پھر وہ پردہ بھی کرے گی. اور اگر صرف اپنے مطلب کا اسلام اس کو سکھاتے رہے اور جو آپ پہ ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نے پوری نہیں کی, تو بغاوت پھیلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہم نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں, مرد بہت دیندار ہے, ہر وقت نصیحتیں کرتا ہے, بچے 1 نمبر کے 2 نمبر, بیگم 1 نمبر کی 2 نمبر. یہ ہم نے دیکھا ہے, ہم نے اسی سوسائٹی میں زندگی گزاری ہے. ان میں یہی تھا کہ وہ نصیحتیں تو کرتے رہتے تھے, محبتیں نہیں دیتے تھے. اچھا ایک آخری بات, جب بات سے بات, بچوں کو ٹائم بھی دیا کرو لازمی. ابا کیا کرتے ہیں, صبح صبح آفس گئے, شام کو آئے کہ چائے پی, دوستوں میں بیٹھ گئے, بچوں میں بیٹھتے ہی نہیں سارا دن. ہاں بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, ٹوک دیا, بھائی یہ کیا کر رہا ہے, بھائی یہ کیا کر رہا ہے. تو بچہ بھی ابا کو کیا سمجھتا ہے, محبت ملتی نہیں ہے, بس نصیحتیں ملتی رہتی ہیں. بچے باغی ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ ٹائم بچوں کے لیے گھر میں نکالیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, گپ شپ لگائیں, ان کے کاموں میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹائیں. بچے کو یہ دیکھو, کامیاب باپ وہ ہے جب ابا گھر میں آئے تو بچہ خوش ہو کے ابا آ گئے ہمارے. اگر آپ کے گھر آنے سے بچہ کانپنا شروع کر رہا ہے کہ یار ابا آ گیا, پھر دیکھنا پھینٹی لگے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کا مطلب آپ کامیاب ابا نہیں ہے. بچہ بولے گا ایسا ابا کہاں سے لبا, کچھ دنوں کے بعد وہ بولے گا. دوست بولیں گے, آپ کے بچے کے دوست بچوں کو بولیں گے کہ یار تم نے ایسا ابا کہاں سے لبا. تو تھوڑا ٹائم دو بچوں کو, محبت دو, رسپیکٹ دو, ان کو محبت کی باتیں کرو, ان کو عزت دو. ہر وقت تانے, ابے تو ایسا, ابے تو کبھی انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا, ابے تو چور کا چور ہی رہے گا. اس سے بچوں کی جو نیگیٹو اتنی سوچ بنتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے یہ. تھوڑا عزت دو بیٹا, تم بہت اچھے ہو, تھوڑا عزت دو, تھوڑا ان کے ساتھ ملو بیٹھو. تو اس طرح کی جب سیٹ اپ ہوتا ہے نا, میں جو بچوں کے ولاگ بنا کے ڈال دیتا ہوں کبھی کبھار, میرا دل پہ پتھر رکھ کے کرتا ہوں, تھوڑا سا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو بچوں کو اس طرح سے ٹائم. میں نے دیسی گھی کا ولاگ بنایا تو اس میں بچی کا کیا لینا دینا تھا یار, کیا لینا دینا تھا بچی کا, تو بس تھوڑا سا کہ یار تیرے سے بچوں کو بھی فری کرا لو, تھوڑا سا گپ شپ لگا لو. تو گھر میں بہت سے لوگ ٹائم دیتے نہیں ہیں, نہ گھر والوں کو نہ بچوں کو. ان کے گھروں میں بغاوتیں پھیلتی ہیں, بچوں کو ابا سے ریلیشن نہیں ہوتا. یہ حالات ہوتے ہیں جب بچوں کو باپ گھر میں ٹائم نہیں دیتا. بچے حالانکہ سارا خرچہ آپ اٹھا رہے ہو, گیس بجلی کے بل آپ دے رہے ہو, سب کچھ, پھر لوگ کہتے ہیں ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں اولاد کے لیے. اولاد تو ہمیں مانتی نہیں ہے بھائی, اولاد کو ان سب کے سے زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے, ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آپ نہیں دے رہے تو بچے آپ کو ابا کے بجائے وسیم صاحب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک صاحب تھے, اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے تھے وہ, میرے بھائی نے مجھے بتایا, اتنا مصروف ہو گیا تھا وہ بندہ شیئرز کے بزنس میں, اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اس نے خود بتایا کہ میں رات کو 2 بجے گھر پہنچتا ہوں, بچے سو چکے ہوتے ہیں, اور 12 بجے گھر سے نکلتا ہوں, بچے اٹھ کے اسکول جا چکے ہوتے ہیں. کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں بچے پہلے اتنے تھے, اب اتنے ہو گئے, اب اتنے ہو گئے, اس سے زیادہ میرا بچوں سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. یعنی بچے ایسے کہہ رہے پہلے مجھے یہاں تک آتے تھے بستر میں, اب یہاں تک. یعنی بچوں کو بڑا ہوتے ہوئے, تو جیسے میں جب 1 مہینے کے لیے سفر پہ جاتا ہوں نا, تو آپ کے چوزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں. صاف پتہ چلتا ہے کہ جو چوزے ہم چھوڑ کے گئے تھے پہلے اتنے تھے, اب کتنے ہو گئے, اتنے بڑے ہو گئے. تو کہہ رہا ہے مجھے بھی ایسا 1 مہینے بعد میں نے دیکھا بھائی اتنے ہو گئے بچے نا ہمارے. یہ ریلیشن ہے ابا کا آج کل مارکیٹ میں. تو اس لیے تھوڑا بچوں کو نا تھوڑا گھمانے پھرانے لے جایا کرو, تھوڑا ٹائم دیا کرو, اور ہر وقت یوں تانے, تو چور کا بچہ ہے, تو ایسا بچہ ہے. کوئی غلطی کرے بھی تو اس اسٹائل میں آپ ان کو طنز نہ کیا کریں, اس سے ریلیشن کیا ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے, جو بہت ڈینجرس ہے. بچہ ایک دم سے انسان کا بچہ نہیں بنتا, آہستہ آہستہ بنتا ہے. بس کافی ہو گیا میرے خیال ہے. اب